بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ آزاد کشمیر میں مکمل شٹر ڈاؤن، مختلف شہروں میں ہڑتال اور احتجاجی ریلیاں جاری۔ آزاد کشمیر میں 9 جون کی ہڑتال نے شدت اختیار کر لی اور مظفر آباد، میرپور، راولاکوٹ، کوٹلی، باغ، بھمبر اور دیگر شہروں میں کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر ہیں۔ مختلف مقامات سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق بازار، دکانیں اور تجارتی مراکز بند ہیں۔ احتجاجی ریلیوں میں عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی اور مختلف نعرے بھی لگائے گئے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مطالبات کے حق میں پرامن احتجاج کر رہے ہیں۔ دوسری جانب حکومتی حلقے معمولات زندگی بحال ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر مختلف ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جن پر بحث جاری ہے۔ زمینی حقائق جاننے کے لیے مقامی افراد سے رابطے بھی کیے گئے۔ مجموعی طور پر صورتحال کشیدہ مگر عوامی سرگرمیوں سے بھرپور دکھائی دے رہی ہے۔ مظاہرین اور حکومت کے دعووں میں تضاد، اصل صورتحال پر سوالات اٹھنے لگے۔ آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے حکومت اور احتجاجی قیادت کے بیانات میں واضح فرق سامنے آ گیا۔ حکومتی نمائندے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہڑتال کو عوامی حمایت حاصل نہیں، جبکہ مختلف شہروں سے آنے والی ویڈیوز اور اطلاعات اس کے برعکس منظر پیش کر رہی ہیں۔ متعدد مقامی افراد کا کہنا ہے کہ بیشتر بازار اور کاروباری مراکز بند ہیں۔ سوشل میڈیا پر شیئر ہونے والی بعض ویڈیو کے وقت اور مقام پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ حقائق جاننے کے لیے غیر جانبدارانہ تحقیقات ضروری ہیں۔ مختلف علاقوں میں لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نظر آئی۔ اس صورتحال نے سرکاری موقف اور عوامی مشاہدات کے درمیان فرق کو مزید نمایاں کر دیا ہے۔ سیاسی مبصرین بھی اس معاملے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ راولاکوٹ، مظفر آباد اور میرپور میں کاروباری مراکز بند، انٹرنیٹ سروس بھی مکمل طور پر بند ہے۔ مختلف شہروں سے موصول ہونے والی رپورٹس کے مطابق ہڑتال کے باعث کاروباری سرگرمیاں تقریباً بند ہو چکی ہیں۔ راولاکوٹ، مظفر آباد، میرپور میں دکانیں، ہوٹل، ریزورٹس اور گیسٹ ہاؤسز بند ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ بعض علاقوں میں انٹرنیٹ سروس بھی بند ہے، جس کے باعث رابطوں میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ کئی مسافروں کو رہائش اور سفری سہولیات کے حصول میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں کے مطابق سیکیورٹی اہلکار مختلف مقامات پر موجود ہیں، جبکہ احتجاجی ریلیاں بھی جاری ہیں۔ کاروباری طبقہ صورتحال کے جلد معمول پر آنے کا منتظر ہے۔ مواصلاتی مسائل نے عوامی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ مجموعی طور پر شہری زندگی شدید متاثر دکھائی دے رہی ہے۔ بیرون ملک کشمیری بھی متحرک، برطانیہ میں احتجاجی مظاہرے۔ آزاد کشمیر کی صورتحال نے بیرون ملک مقیم کشمیریوں کو بھی متحرک کر دیا۔ برطانیہ میں مختلف مقامات پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے جن میں بڑی تعداد میں کشمیری کمیونٹی نے شرکت کی۔ مظاہرین نے آزاد کشمیر کے حالات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اپنے مطالبات پیش کیے۔ مقررین کا کہنا ہے کہ عوامی آواز کو سنا جانا چاہیے اور مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے نکالا جائے۔ برطانیہ میں ہونے والے ان مظاہروں نے مسئلے کو بین الاقوامی سطح پر بھی توجہ دلائی ہے۔ سوشل میڈیا پر ان احتجاجوں کی تصاویر اور ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں۔ سیاسی و سماجی حلقے اس پیش رفت کو اہم قرار دے رہے ہیں۔ بیرون ملک کشمیری برادری نے اپنے وطن کے حالات پر گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ سیاسی مبصرین کی اپیل، طاقت کی بجائے مذاکرات سے مسئلہ حل کیا جائے۔ موجودہ کشیدہ صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے مختلف سیاسی مبصرین اور سماجی شخصیات نے حکومت اور مظاہرین دونوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عوامی مطالبات کو سنجیدگی سے سنا جانا چاہیے اور طاقت کے استعمال سے گریز کیا جانا چاہیے۔ مبصرین کے مطابق پرامن احتجاج ہر جمہوری معاشرے کا بنیادی حق ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ اختلافات کے حل کے لیے مذاکرات اور مکالمہ ہی مؤثر راستہ ثابت ہو سکتا ہے۔ عوامی نمائندوں اور حکومتی عہدیداران کو مشترکہ لاہے عمل اختیار کرنا چاہیے۔ سیاسی کشیدگی بڑھنے سے خطے میں مزید بے چینی پیدا ہو سکتی ہے۔ ماہرین نے میڈیا سے بھی ذمہ دارانہ رپورٹنگ کی اپیل کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسائل کا پائیدار حل صرف بات چیت اور اعتماد سازی سے ممکن ہے۔ ایران کا سخت پیغام، مذاکرات ناکام ہوئے تو امریکہ کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ایران کے ایک سینئر عہدیدار کے بیان نے خطے میں نئی بحث چھیڑ دی۔ ایرانی قیادت سے منسوب
بیانات میں کہا گیا ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات ناکام ہو گئے تو صورتحال انتہائی کشیدہ ہو سکتی ہے۔ ان بیانات میں امریکی فوجی موجودگی اور پابندیوں کے خلاف سخت ردعمل کا اشارہ دیا گیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایسے بیانات خطے میں بڑھتی ہوئی بے اعتمادی کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایران مسلسل اپنے دفاعی موقف پر زور دے رہا ہے جبکہ واشنگٹن سفارتی حل کی بات کر رہا ہے۔ مشرق وسطی میں پہلے ہی تناؤ موجود ہے جس کے باعث یہ بیانات مزید توجہ حاصل کر رہے ہیں۔ عالمی برادری صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کشیدگی کے بجائے مذاکرات ہی بہتر راستہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف جنگ نہیں معاہدہ ترجیح ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی ایران کے معاملے پر اہم بیان سامنے آ گیا۔ رپورٹ کے مطابق انہوں نے فوجی کارروائی کی بجائے مذاکرات اور سفارتی حل کو ترجیح دینے کا اشارہ دیا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ جنگ خطے اور عالمی معیشت دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ امریکی سیاسی حلقوں میں بھی ایران کے حوالے سے مختلف آراء پائی جاتی ہے۔ کچھ حلقے سخت موقف کے حامی جبکہ دیگر سفارتکاری کو ترجیح دیتے ہیں۔ موجودہ حالات میں واشنگٹن کے لیے درست حکمت عملی اختیار کرنا ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ عالمی منڈیوں کی نظریں بھی انہی پیش رفت پر جمی ہوئی ہیں۔ آنے والے دنوں میں مزید اہم فیصلے متوقع ہیں۔ اسرائیل، لبنان اور غزہ کی صورتحال نے خطے کو نئی آزمائش میں ڈال دیا۔ مشرق وسطی میں لبنان اور غزہ کے محاذ بھی عالمی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ اسرائیل اور مختلف علاقائی گروپوں کے درمیان کشیدگی میں اضافے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ مبصرین کے مطابق اگر یہ تنازع مزید پھیلتا ہے تو پورا خطہ اس کے اثرات محسوس کر سکتا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی اور انسانی امداد کے مطالبات بھی زور پکڑ رہے ہیں۔ کئی ممالک نے فریقین سے تحمل اور مذاکرات کی اپیل کی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی نئی فوجی کارروائی کے نتائج دوررس ہو سکتے ہیں۔ خطے کے امن کے لیے سفارتی کوششوں کو تیز کرنا ضروری ہے۔ عالمی طاقتیں بھی حالات کو قابو میں رکھنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ عالمی منڈی تشویش میں مبتلا سرمایہ کار محتاط ہو گئے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے اثرات عالمی مالیاتی منڈیوں پر بھی دکھائی دینے لگے۔ سرمایہ کار ممکنہ بحران کے خدشات کے باعث محتاط رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر خطے میں بڑا تناؤ پیدا ہوا تو تیل کی قیمتوں اور عالمی تجارت پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اسٹاک مارکیٹوں میں بھی غیر یقینی صورتحال دیکھی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے صورتحال کا مسلسل جائزہ لے رہے ہیں۔ توانائی کی سپلائی سے متعلق خدشات نے کاروباری حلقوں کو فکر مند کر دیا۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ سیاسی استحکام ہی معاشی استحکام کی بنیاد ہوتا ہے، اس لیے دنیا بھر کی نظریں مشرق وسطی پر مرکوز ہیں۔ ماہرین کی رائے تصادم نہیں، سفارتکاری ہی واحد حل۔ بین الاقوامی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں جنگ یا عسکری تصادم کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ ان کے مطابق ایران، امریکہ اور خطے کے دیگر ممالک کو سفارتی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ کشیدگی میں اضافے سے نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی امن بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ مذاکرات کے دروازے کھلے رکھنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں کو بھی فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ سیاسی اختلافات کا حل طاقت کی بجائے بات چیت سے نکالا جا سکتا ہے۔ دنیا پہلے ہی کئی بحرانوں کا سامنا کر رہی ہے، اس لیے نئے تنازع سے گریز ضروری ہے۔ آنے والے ہفتے خطے کے مستقبل کے لیے انتہائی اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ آبنہ ہرمز میں امریکی ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار، خطے میں نئی بحث چھڑ گئی۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے ماحول کے دوران آبنہ ہرمز کے قریب ایک امریکی اپاچے ہیلی کاپٹر کے حادثے کی خبریں زیر بحث ہیں۔ بعض رائے کا دعویٰ ہے کہ ہیلی کاپٹر ایک خفیہ مشن پر تھا، جبکہ امریکی حکام نے عملے کو حفاظت سے نکال لینے کی تصدیق کی ہے۔ حادثے کی اصل وجہ تاحال واضح نہیں ہو سکی۔ مختلف تجزیہ کار اس واقعے کو خطے میں بڑھتی ہوئی عسکری پیچیدگیوں سے جوڑ رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر متعدد قیاس آرائیاں گردش کر رہی ہیں، تاہم کسی آزاد ذرائع نے ان دعووں کی مکمل تصدیق نہیں کی۔ اس واقعے نے خلیجی سلامتی کے حوالے سے نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ عالمی مبصرین صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایران کی الیکٹرانک وارفیئر صلاحیتوں پر نئی بحث۔
اپاچے ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد بعض حلقوں میں یہ بحث زور پکڑ گئی ہے کہ جدید الیکٹرونک وارفیئر ٹیکنالوجی عسکری توازن تبدیل کر سکتی ہے۔ کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ جدید جیمنگ سسٹمز دشمن کے مواصلاتی اور نیویگیشن نظام کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوسری جانب کئی دفاعی ماہرین اس دعوے کو محض قیاس آرائیاں قرار دے رہے ہیں۔ ان کے مطابق کسی حادثے کی اصل وجوہات کا تعین مکمل تحقیقات کے بغیر ممکن نہیں۔ خطے میں بڑھتی ہوئی عسکری سرگرمیوں نے اس موضوع کو مزید اہم بنا دیا۔ مختلف ممالک اپنی دفاعی ٹیکنالوجی کو مسلسل بہتر بنا رہے ہیں۔ جدید جنگی حکمت عملیوں میں الیکٹرونک جنگ کو کلیدی حیثیت حاصل ہو چکی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس معاملے پر عالمی سطح پر توجہ دی جا رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔